تیزی سے گھوڑا دوڑایا۔ ان میں سے حضرت ابراہیم بن ادم جیسے لوگ ہیں۔ تو امام شامی کہتے ہیں ممن اتصف، یہ بدل ہے من الاولیاء والے قول سے، یا یہ اس سے حال ہے۔ ثبات المجاہدہ، یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیلے سے ہے۔ ای المجاہدۃ ثابتۃ، یعنی ایسا مجاہدہ جو کہ ثابت ہو اور دائمی ہو۔ مجاہدہ لغوی طور پر محاربہ کو کہتے ہیں، یعنی باب مفاعلہ جس میں جانبین ہوتے ہیں، تو مجاہدہ جو ہے وہ ہے محاربہ، دو بندوں کا یا زیادہ کا آپس میں لڑائی کرنا۔ وفی الشرع، یہ لغت کے مقابلے میں ہے کہ لغت میں تو محاربہ کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، لیکن شریعت میں محاربۃ النفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ بالسوء سے جو لڑائی ہو اسے مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ جو بندے کا اپنا نفس ہے لیکن ہے نفس امارہ، حمزہ کے ساتھ امر سے، امارہ یعنی امارہ بالسوء، کہ جو بندے کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی یہ جو نفس ہے، نفس انسانی، تو نفس کی کئی قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ تو امارہ ہے امارہ بالسوء، جو بندے کو ہر وقت کریدتا رہے کہ جھوٹ بولو، فلمیں دیکھو، اپنی آنکھیں گندی کرو، یا سودی کاروبار کرو، یعنی ہر برائی کے لحاظ سے جو بندے کو تیار کرتا ہے وہ کام کرنے پر، وہ نفس ہے نفس امارہ۔ اور جو برے کام پر دل میں ملامت کرے وہ ہوتا ہے نفس لوامہ، لوم کرتا ہے کہ تم نے نماز کیوں قضا کی، تم نے ناجائز کیوں دیکھا، یا کسی کا حق کیوں کھایا۔ تو یہ جو بندے کو ملامت کرنے والا ہو تو یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ بدی کے خلاف اس کے اندر یہ کا پوزیشن ہے جو اسے بدی سے روکتی ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ نفس اچھائی کر کے مطمئن ہوتا ہے، یعنی لوامہ سے یہ زیادہ اچھی شان والا ہے۔ وہ تو صرف برائی پر ملامت کرتا ہے، تو یہ اچھائی کی ترغیب دے کر اچھائی کرواتا ہے، اور اس پر پھر بندے کو مطمئن رکھتا ہے کہ تم اس سے پیچھے نہ ہٹو، یہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ تو مجاہدہ کا لفظ شریعت میں یہ نفس کے ساتھ جو لڑائی ہے اس پر بولا جاتا ہے، یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی پر اس کا اطلاق لغت کے لحاظ سے ہے، اور اپنے نفس سے امارہ کے خلاف لڑائی یہ شریعت میں اس کا معنی ہے۔ وفی الشرع محاربۃ النفس الامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ بالسوء سے جنگ کرنا، بتحملھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اپنے آپ سے کیسے بندہ جنگ کرے،
کون سی تلوار پکڑے اور پھر اپنے آپ کو مارے اور پھر مار کے خود صحیح بھی رہے، جسمانی طور پر مرے بھی نہیں. تو کہتے ہیں بِتَحَمُّلِهَا مَا يُشُقُّ عَلَيْهَا، کہ نفس پر وہ بوجھ رکھنا جو نفس پر بھاری ہو، نفس کو وہ اٹھانا مشکل لگے. بوجھ کون سا رکھنا؟ مما ہوا مطلوب فی الشرع، اپنی طرف سے بوجھ نہیں، شریعت میں جو بوجھ رکھا گیا وہ. یعنی اپنی طرف سے بوجھ یہ ہے، مثلا کوئی کہے کہ میں اپنی نفس کشی کر رہا ہوں تو اس واسطے میں اب 3 منزلہ عمارت پہ سیڑھیوں کے بغیر چڑھنا چاہتا ہوں، یا میں نفس کشی کرنا چاہتا ہوں، میں 3 منزلہ عمارت سے نیچے چھلانگ لگانا چاہتا ہوں. پھر تو ویسے وہ نفس بمانا جان کشی ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ جو شریعت نے وزن رکھا ہے وہ رکھ کے نفس کو زیر کرنا، یعنی کثرت نوافل اور نیکی کے کاموں کے اندر اسے تھکا کے رکھنا، اسے مشقت میں ڈالنا، یہ ہوگا مجاہدہ. کہ بندہ کثرت سے روزے رکھ رہا ہے اور رات کثرت سے جاگ رہا ہے اور دن کام کر رہا ہے، تو یہ ہے مجاہدہ. شریعت کے اندر لغت میں ہے محاربہ، کسی سے لڑنا، اور شریعت میں یہ ہے کہ اپنے نفس امارہ سے لڑنا. امارہ بالسوء جو نفس ہے اس کو غالب کرنا. تو اس بنیاد پر آگے لکھتے ہیں کہ وَقَدْ وَارَدَ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ بِالْجِهَادِ الْأَكْبَرِ، یہ جو نفس امارہ کے ساتھ لڑائی ہے بندے کی، اس کو شریعت میں جہاد اکبر کہا گیا ہے، بڑا جہاد. کما فی الاحیاء، جس طرح کہ احیاء العلوم میں ہے. قال العراقی، حافظ عراقی نے کہا، رواہ البیہقی بسند ضعیف، حدیث جو آ رہی ہے آگے اس کو بیہقی نے بھی سند ضعیف سے روایت کیا، ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، غزوہ سے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ نے واپسی پر صحابہ کو خطاب فرمایا. یہ حد درجہ کی تربیت تھی. فرمایا قدمتم خیر مقدم، بہت اچھی تمہاری واپسی ہوئی. وقدمتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تم جہاد اصغر سے واپس جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو. یعنی جہاں جان جانے کا خطرہ تھا دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے، وہ تو جہاد اصغر تھا، اور اب واپس جو ہے وہ چھٹی نہیں ہوئی بلکہ جہاد اکبر شروع ہو گیا ہے. تو نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا. قالوا ومل جہاد الاکبر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد اکبر کون سا ہے؟ چونکہ پہلی بار بات ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدۃ العبد ہواہ، بندے کا اپنی خواہش سے جہاد، خواہش بد سے جہاد، یہ جہاد اکبر ہے. خواہش سے جہاد. یہ جن کے پاس کتابیں نہیں وہ کتابیں لے کے آیا کرو سائیں. تمہیں دیکھنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فارغ التحصیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پر جن کے پاس کتابیں نہیں، وہ حدیث شریف میں ہے نا کہ ینظر الی متاع غیرہ، وہ ایسے بیٹھتے ہیں آ کے حلقے میں کہ دوسروں کے سامان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا ہوتا ہی کچھ نہیں.
اچھا جی، تو قدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، جہاد اصغر سے تم لوٹ کے واپس جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو۔ اب اکبر یہ کس طرح ہے؟ یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا جہاد ہے اور روزانہ کا ہے۔ جہاد اصغر تو کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی جو کافروں کے مقابلے میں ہے۔ سائیں ان کی آپ نہیں زیارت کراتے، یہ رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو جہاد اصغر وقتی طور پر اگرچہ مشکل بڑا ہے، لیکن یہ جو جہاد اکبر ہے یہ 24 گھنٹے ہے کہ آنکھ غیر محرم کو نہ دیکھے، زبان حرام کو نہ چکھے، اور کوئی لقمہ حرام اندر انسان کے بدن میں نہ جائے، سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنے حصے کی پرہیزگاری کریں، اور کوئی عضو بھی گناہ میں ملوث نہ ہو۔ تو یہ جو محاذ ہے یہ ہر وقت ہی کھلا رہتا ہے، یعنی بند ہی نہیں ہوتا جب تک روح نہ نکلے بندے کی، یہ محاذ کھلا ہے۔ تو یہ بھاری محاذ ہے اس کے مقابلے میں، اور اس مجاہدہ پر جو مرتب ہونے والا عہدہ ہے وہ بھی بڑا عہدہ ہے ولی کا، اس پر پھر ولایت مرتب ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جہاد اصغر جو کہ کچھ وقت کے لیے تھا اس سے واپس جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہیں، اور اب تم یعنی اس میں اپنے آپ کو تھکاؤ جہاد اکبر کے اندر۔ مجاہدۃ العبد ہواہ، بندے کا اپنی خواہش سے لڑنا، کہ دل کرتا ہے اچھا کھانا کھانے کو تو بندہ اپنے دل کو سمجھائے، اور یہ نہیں کہ فوراً کسی کو بھیج دے کہ کھانا لے آؤ، یعنی نفس کو اس سلسلہ میں عادی کرے کہ وہ اپنی خواہش سے باز آ جائے۔ ایسے ہی کوئی چیز پینے کو دل کرے، کہیں جانے کو دل کرے تو وہ نفس کشی کرے۔ نفس کشی اس معنی میں کہ نفس کی خواہش پوری نہ کرے۔ تو یہ جو نصاب ہے بڑا لمبا ہے، ساری عمر کا ہے، اور مشکل ہے، یعنی وہ تلواروں والا جہاد بڑا مشکل ہے، لیکن یہ اس سے بھی مشکل ہے دورانیے کے لحاظ سے اور مسلسل کرنے کے لحاظ سے۔ یہ ایک شیخ احمد ہوئے ہیں، ان کا یہ مشاہدہ تھا جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ شیخ احمد کہنے لگے کہ مجھے میرے نفس نے مشورہ دیا کہ میں میدان جنگ میں جا کے جہاد کروں، تو میں نے پھر نفس کی تلاشی لی کہ نفس ہو کے تو یہ مجھے جہاد کی کیوں کا شوق دلا رہا ہے، کہ نفس تو جہاد سے بھاگتا ہے، اور یہ میرا نفس کہتا ہے کہ تم جہاد پہ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر تلاشی لینے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ شاید میرا نفس جو ہے وہ تشہیر پسند ہے، اور اسے یہ ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں تو لوگوں میں میرا چرچا ہو کہ حضرت صاحب جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، جہاد سے آ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے نفس کی اس لحاظ سے سرکوبی کرنا چاہی کہ تم اس لیے مجھے جہاد پہ بھیجنا چاہتے ہو کہ تم تشہیر چاہتے ہو، تو یہ
میں تمہاری سازش نہیں چلنے دوں گا۔ تو نفس نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ نہیں نہیں، یہ تم نے غلط سمجھا ہے کہ میں تشہیر چاہتا ہوں، بے شک تشہیر نہ ہو، تم رات اندھیرے میں نکلو اور کسی کو خبر ہی نہ دو کہ تم جہاد پہ جا رہے ہو، اور آگے جا کر تم لشکر اسلامی میں شریک ہو جاؤ، اور یہاں پیچھے مریدین میں اور حلقہ احباب میں کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ جہاد میں شریک ہو گئے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر تفتیش کی، نفس کی چال کی کہ یہ کیوں مجھے یہ جواب دے رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو میں نے یہ پھر سوچا کہ چلو نفس یہاں تو تشہیر نہیں چاہتا، لیکن وہاں جو ہے وہ لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور چھپ کے پیچھے مجاہدین کی پچھلی صفوں میں گزارا کر کے واپسی پر پھر تشہیر چاہتا ہے کہ وہاں وقت نکال آؤں، اور پھر مجاہد آ کے بتائیں گے کہ حضرت صاحب بھی جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اور آگے تلواروں کا سامنا بھی نہیں ہوگا، جان بھی بچی رہے گی، اور پچھلی صفوں میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ شیشہ دکھایا نفس کو، تو نفس نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں پر مجاہدین کی آخری صفوں میں چھپے رہو، اور میرا یہ بھی نہیں کہ تم زندہ واپس آؤ، تم وہیں شہید ہو جاؤ اور فرنٹ پہ لڑو، اور یہاں بھی نکلتے وقت کوئی میلہ نہ لگاؤ کہ حضرت صاحب جہاد پہ جا رہے ہیں، چوری جو ہے چھپ کے رات نکل جاؤ، اور وہاں میدان جنگ میں جہاں اسلامی لشکر لڑ رہا ہے تو وہاں فرنٹ پہ لڑو اور وہاں ہی شہید ہو جاؤ۔ بس میں تو کوئی اس میں میری نہ کوئی تصنع، نہ بناوٹ، نہ کوئی مقبولیت، میں تو چاہتا ہوں کہ وہیں خاتمہ ہو جائے، اتنی للہیت ہے اس میں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ، نفس ہو کے اتنا میرا خیر خواہ ہو گیا ہے، اور اتنا مجھے خلوص اور للہیت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ریا بھی نہیں، جہاد بھی ہے، اور جہاد بھی وہ جس میں شہادت ملے، تو یہ نفس ہو کہ میرا خیر خواہ کیسے بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ القاء کیا کہ یہ اب بھی فراڈ کر رہا ہے یعنی اتنے بڑے ولی نے بڑے طریقوں سے جانچا، لیکن نفس کا پھر بھی اس میں فراڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بات دل میں ڈالی کہ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ تم رات کو نکل جاؤ تو ریا بھی نہیں ہوگا، وہاں پیچھے بھی نہ چھپو، جہاد کرو اور واپس بھی نہ لوٹو، وہیں شہید ہو جاؤ، اس میں بھی یہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے پتہ چل جائے یہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ القاء ہوا کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے کہ یہ شیخ احمد روزانہ مجھے میری خلاف ورزی کر کے مجھے چھری سے یہ روزانہ ذبح کرتا ہے، میں جو کہتا ہوں کہ اب سو جانا چاہیے یہ نہیں سونے دیتا، میں کہتا ہوں اب دعوت کھانی چاہیے یہ نہیں کھانے دیتا، میں کہتا ہوں کہ اب یہ چیز مشروب پینا چاہیے، یہ کہتا ہے نہیں پینا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ روز روز کے مرنے سے ایک دن مر جانا اچھا ہے۔ اس نے جو روز مجھے مارنا ہوتا ہے، نفس کشی کرنی ہوتی ہے، تو میں میدان جنگ میں جا کر ایک بار ہی مر جاؤں۔ یعنی اتنے پردوں کے اندر سے بھی اس کا اپنا شر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے ایک دن مرنا، کام ختم ہو جائے۔ یہ جو روزانہ 24 گھنٹے مجھے رگڑتا رہتا ہے شیخ احمد اور میری کوئی بات نہیں مانتا، تو اس سے تو میں نجات پا جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے کہ نفس بالآخر تنگ آ کے جہاد اصغر کی طرف تو لے جاتا ہے،
مگر پھر بھی جہاد اکبر ہے، جو 24 گھنٹے کا جہاد ہے، جس کو مجاہدۃ النفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی اس میں پھر خلاصہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ادھر وہ جہاد ہے جس کی وجہ سے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ جہاد جاری رہے گا، اور وہ شوکت اسلام ہے، ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی کوہان ہے، اسلام اس سے غالب آتا ہے۔ تو اس کی فرضیت پھر کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہے، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، یعنی عمومی حالات اور زیادہ وقت کی بنیاد پر اسے ترجیح ہے کہ یہ پیپر زیادہ وقت کا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ پیپر بھی ہے، وہ جہاد بالسیف والا اور قتال والا جہاد۔ اس لیے مطلقاً نہ اس کو ڈیگریڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ڈیگریڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جہاد بھی ہر مومن کے لیے ہے، چھوٹے بڑے کے لیے ہے، بوڑھے صحت مند کے لیے ہے، بیمار اور صحیح کے لیے ہے، اور وہ جہاد جو ہے اس میں پھر آگے یہ ہے کہ کون طاقتور ہے، اور بچوں پہ نہیں، عورتوں پہ نہیں، بوڑھوں پہ نہیں، وہ پھر اس کے لیے مخصوص افراد ہیں، یعنی اپنی حیثیت سے وہ بھی بڑا اہم ہے، اسلام کا ایک واضح رکن ہے، اور قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بادشاہ یا کوئی قاضی یا کوئی امام اس کو کینسل نہیں کر سکتا کہ کہے کہ جہاد بالسیف قتال کا زمانہ نہیں رہا، اب جہاد نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما گئے ہیں کہ یہ کسی کو اجازت نہیں۔ اور یہی مرزا قادیانی نے یعنی جو بغاوتیں اسلام سے کیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق، تو اس نے جہاد کا انکار کر دیا کہ یہ وقتی فرض تھا، اب یہ فرض نہیں رہا، اور جہاد پر تلوار چلانا، جہاد دشمنوں کے خلاف جو جہاد ہے، یہ ختم کروا دینا اسلام میں سے، یہ امریکہ، یہود، نصارہ، ان سب کی اولین خواہش ہے کہ مسلمانوں کا ہمارے خلاف لڑنے کا جذبہ ہی مر جائے۔ تو اس لیے انہوں نے شیطانی واہی سے جسے اپنا جھوٹا نبی بنایا، اس سے پھر یہ بات کہلوائی مسلمانوں کا جہاد کا تو دوستو اب چھوڑ دو خیال، یہ اس نے پوری نظم لکھی مرزا قادیانی نے، اور پھر ویسے بھی کہا، اور اسی سے آگے منسلک وہ سارے لوگ ہیں غامدی طاہر القادری طرز کے، کہ جو جہاد بالسیف کے خاتمے کا من وجہ درس دیتے ہیں کہ اب علم سے، قلم سے جہاد کرو، تو وہ علم قلم والا تو ویسے بھی پہلے دن سے لازم ہے، وہ اب نہیں، وہ تو کب سے ہے، تو وہ تو ہمہ وقت کا ہے، وہ تو مسلمانوں کی زمین پر کوئی قبضہ کرے یا قبضہ نہ کرے، پھر بھی مسلمان پڑھیں، مسلمان علم حاصل کریں، مسلمان ٹیکنالوجی بھی حاصل کریں، لیکن الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری ہے، اور اسے کوئی بھی کینسل نہیں کر سکتا، کسی کی اتھارٹی نہیں کہ کہے کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا، بلکہ جہاد کا
ہر مومن کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ملم یغزو، جس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا شوق آیا اور وہ مر گیا تو مات علی النفاق، وہ منافقت پہ مرا۔ تو یہ ہر صدی کے مسلمانوں کا نصاب ہے کہ انہیں شوق شہادت ہو اور وہ جہاد بالسیف یعنی قتال کرنا چاہیں، کریں، تو تب یہ ہوگا کہ وہ منافقت پہ نہیں مریں گے۔ اور اگر ان کو پڑھائی یہ دے دیا جائے کہ وہ زمانہ ماضی کا ایک شعبہ تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر تو سارے منافقت پہ مریں گے۔ تو اس واسطے یعنی یہ ہماری آزمائش ہے کہ اب جہاد جس جھنڈے کے نیچے ہونا چاہیے وہ حالات مخدوش ہیں، کیونکہ جہاد انفرادی طور پر جہاد بالسیف کرنے پر مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ اجتماعی جہاد بالسیف امام کے جھنڈے کے نیچے اس کا حکم ہے کہ امیر المومنین ہو، اور امیر المومنین الامام جنہ، وہ ڈھال بنے اور اس کی ڈھال کے پیچھے مسلمان مجاہدین جہاد کریں، ورنہ یعنی جہاد فساد بن جائے گا، جیسے ماضی کے کئی بظاہر جہاد پھر فساد کی شکل میں ختم ہو گئے۔ تو اس واسطے یعنی وہاں جو شرائط ہیں ان کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے لحاظ سے پھر آگے فساد کا امت کو سامنا کرنا پڑا، لیکن جہاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور اس کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور شوق شہادت ضروری ہے تاکہ بندہ مجاہد فوت ہو۔ اور شوق شہادت میں یہ ہے کہ کوئی کرینہ جہاد کے خلاف یا اس نیت کے خلاف نہ ہو۔ باقی جس طرح کے کسی کام کو جائز سمجھتے ہوئے پھر آگے شعبہ جات ہیں، مثلا کچھ لوگ تصوف پسند ہیں، پڑھے ہوئے ہیں قرآن و سنت، اور آگے وہ دن رات ذکر میں مصروف رہتے ہیں، تو اس طرح یعنی طبی طور پر کسی کا کسی شعبے کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ منکر نہ ہو دوسرے شعبے کا، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ عالم پورا ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ خود آگے پڑھائے، لیکن وہ کہیں جا کے کسی جنگل میں ڈیرا لگا بیٹھا ہے اور ذکر میں مصروف ہے، مگر پڑھنے پڑھانے کے عمل کو وہ فضول کام نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ دین کا بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کا ذاتی طور پر جھکاؤ دوسری طرف ہے، تو ایسا یعنی شاذ و نادر ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے ترجیحات مگر دوسری سمت کی اہمیت واضح کرتے ہوئے پایا گیا اس طرح کا سلسلہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مدرس بھی تھے، مجاہد بھی تھے، یعنی عملاً میدان جہاد میں جا کر کئی مہینے جہاد کرتے تھے ایک سپاہی کی طرح، پھر واپس لوٹتے تھے، تو کبھی
6 مہینے جہاد پہ، 6 مہینے تدریس پہ، اس طرح کر کے ان کا وقت گزرتا تھا۔ اور اسی زمانے کے اندر بڑے بڑے صوفیاء بھی تھے کہ جو حرم میں جا کر ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مسلسل عبادت میں مصروف ہیں۔ اگرچہ وہ خود عبادت میں مصروف تھے، اور یعنی حقیقی طور پر عبادت اور مجاہدہ اس میں تھے، لیکن وہ مجاہد کے جہاد کی جو عظمت ہے اس کے معترف تھے کہ واقعی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سائن پا جڑے سامنے ہے۔ تو یعنی اس سے جو ایک بیلنس ہے شعبہ جات کا، فیروزی رنگ کی ہے، وہ بھی ملتا ہے کہ اب یہ نہیں کہ مدرس جو لوگ ہیں درس و تدریس والے وہ ٹوٹلی دوسروں کی نفی کر دیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ان کی ٹوٹلی نفی کر دیں، تیسرے ان دونوں کی نفی کر دیں۔ تو ایسا نہیں، یعنی شعبہ جات تو یقیناً شروع سے آ رہے ہیں، لیکن ہر شعبے والے دوسرے شعبے کا احترام بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کے جو حقیقی فضائل تھے وہ حقیقی فضائل بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر تاکہ توازن رہے۔ وہ ابن کثیر بڑی جلدیں فیروزی رنگ کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضیل بن ایاز کو ایک خط لکھا جو کہ حرم میں موجود تھے۔ چلو صحیح رہنے دو، میرے دوسرے حوالوں والی کتابوں میں رکھی یا اس چھوٹی لائبریری سے دیکھ۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، یعنی شعر بڑے کڑوے لکھے کہ اے حرمین میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھ لے کہ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں تو تمہیں لگے گا کہ تم تو کھیل کود میں مصروف ہو۔ انکا فی العبادت تلعب، کہ تم لعب کے اندر مصروف ہو، لہو و لعب کے اندر تم مصروف ہو، اگر تمہیں ہمارا پتہ چل جائے۔ ریح الابیر لکم ونحن ابیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب، یہ کستوری اور عنبر خوشبوئیں لگا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا، سجدے کرنا، یہ اور بات ہے، یعنی یہ تمہاری خوشبو ہے۔ وَأَبِيرُنَا، ہماری کیا ہے؟ رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ، کہ وہ جہاد کے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی سموں پر جو لوہا لگا ہوا ہے، جب وہ پتھریلی زمین سے ٹکراتا ہے تو آگ نکلتی ہے، غبار اٹھتا ہے، دھواں نکلتا ہے اور ہمارے چہروں پہ پڑتا ہے، تو یہ ہماری کستوری ہے۔ ریح الابیر لکم ونحن ابیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب، یہ پاکیزہ غبار اور یہ دھواں یہ ہماری کستوری ہے، اس کا تمہیں پتہ نہیں کہ اس میں لذت کیا ہے۔ اچھا جی، اور تیسرا شعر جو تھا وہ یہ تھا
جس میں کہا کہ تمہاری داڑیاں خوف خدا میں رونے سے تر ہیں، یعنی وہ کوئی ریا والا رونا نہیں، صحیح رونا ہے۔ تو کہتے فنہورنا بے دمائنا، پس ہمارے سینے ہمارے خون کے ساتھ تتخضبو، انہوں نے وہ خضاب لگایا ہوا ہے، یعنی ہمارے سینے، تمہاری داڑیاں آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہیں اور ہمارے سینے ہمارے خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ یہ قصیدہ لکھ کر انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض کو بھیجا اپنے کسی شاگرد کو دے کر۔ تو وہ جب پہنچے، یہ سارا یعنی تفسیر ابن کثیر میں اور باقی کئی جگہوں پر تفصیل سے ذکر ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض جو ہیں وہ جب ان کے پاس ان کا شاگرد یہ لے کر پہنچا یہ اشعار، تو انہوں نے پڑھے، اور پڑھ کے تو انہوں نے ایک حدیث لکھ بھیجی حضرت فضیل بن عیاض کو جوابی طور پر، اور یعنی جوابی طور پر کیا کیا کہ حضرت فضیل بن عیاض کا جو جہادی جذبہ تھا اس کی تحسین کی، اور اس شاگرد کو کہا کہ اپنے استاد صاحب کو جا کر میری طرف سے یہ حدیث سنا دینا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کس وظیفے کے نتیجے میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب مل سکتا ہے؟ کہ دلنی علی عمل انالو بھی ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، یعنی جہاد میں جائے بغیر ثواب مجاہد کا مل جائے، ایسا مجھے آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ایک یہ انداز تھا کہ سائل پر سوال کر کے اسے جواب سمجھا دیتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ حل استطعت ان تصوم فلا تفطر، کہ تم روزہ رکھو مگر اس کی افطار نہ ہو، افطار اسی دن ہو جب روح نکلے، وَأَن تُصَلِّيَ فَلَا تَفْطُرُ، روزہ رکھو اور نماز پڑھو مگر اس نماز میں فطور نہ آئے کہ تم ڈھیلے ہو جاؤ یا سلام پھیرو، مسلسل 24 گھنٹے تمہاری نماز وہ جاری رہے اس وقت تک کہ جب تک روح نہیں نکلتی۔ تو اس نے، جو شخص پوچھنے والا تھا، اس نے کہا انا اضعف من ذالک، کہ میں تو اس کام سے کہیں زیادہ ضعیف ہوں، اتنی لمبی نماز یعنی ایک ہفتہ کی نہیں پڑھی جا سکتی اس طرح مسلسل، تو میں آخری عمر تک کیسے پڑھوں، اور اتنا لمبا روزہ میں کیسے رکھوں؟ یہ تو مومن انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استطعت ذالک ما بلغت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، کہ تم تو خود مان گئے ہو کہ تم یہ طاقت نہیں رکھتے، اگر تم بطور فرض یہ طاقت رکھتے ہوتے کہ آج نماز شروع کرتے اور اگر 50 سال بعد تمہاری وفات ہے تو اس دن سلام پھیرتے اور اس دن روزہ کھولتے، پھر بھی تمہیں وہ ثواب نہ ملتا جو مجاہد فی سبیل اللہ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا چلہ اور اتنا بڑا عمل بھی تمہیں وہ ثواب نہ دے سکتا، تو تم نے کیسے سوچا کہ کوئی چلہ وظیفہ پڑھ کے تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے؟ تو ایسے نہیں مل سکتا، کہ یہ بغیر یہ ثواب نہیں مل سکتا، یہ مجاہد جہاد کرے تو پھر ہی مل سکتا ہے۔ تو یہ
حدیث انہوں نے لکھ کر بھیجی، یعنی آگے کوئی جواب غزل، کوئی نیا ان کا رد نہیں لکھا، بلکہ یہ حدیث ان کی شان کے اعتراف میں انہیں بھیجی کہ اپنے استاد صاحب کو جا کر میری طرف سے یہ جواب دے دینا کہ واقعی جس کام میں تم مصروف ہو، یعنی وہ کام اسلام کا بہت بڑا کام ہے، اور تمہارے جذبات کا ہم احترام کرتے ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے یہ جواب دیا. تو یہاں پر اب جو ہے حقیقت جو دوسری تھی وہ جہاد اکبر پر تھے، یعنی فضیل بن ایاز، جس طرح یہاں حدیث وہ گزر رہی ہے، لیکن اس انداز کو جو تطبیق ہے دونوں میں، دونوں ضروری ہیں، تو اس کے پیش نظر انہوں نے پھر وہ حدیث لکھ کر، جو قتال فی سبیل اللہ والی حدیث تھی، مجاہدۃ النفس والا اس کے ضمن میں تھا، تو وہ بھیج کر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو جواب دیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء